اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد وعلیہ کچھ ایسے متفرق موضوعات باقی رہ گئے تھے کہ جن کو آج مکمل کرنا ضروری ہے. اس میں تقریباً 6-7 موضوعات پہ ہماری گفتگو ہوگی. مثلا ایک عام طور پر ایک چیز یہ پیش آتی ہے، لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہم جو بچوں کے نام رکھنے کے لیے قرآن سے جو نام نکلواتے ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں لوگ ہاروسکوپس کا پوچھتے ہیں، ذائچہ بنوانے کا پوچھتے ہیں، علم العادات، علم جفر، علم رمل اور تحذیر ارواح اور بہت سارے اس طرح کے علوم جو کہ معاشرے کے اندر مختلف عامل حضرات ان کا کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. ان علوم کی کیا شرعی حیثیت ہے، وہ لوگ جو باتیں بتاتے ہیں ان کے متعلق کیا ہے. تو اس طرح کے متفرق موضوعات پر ہماری گفتگو رہے گی. تو سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ اس طرح سے جو نام نکلوائے جاتے ہیں قرآن سے ان کی کیا شرعی حیثیت ہے. اچھا، اس میں کچھ لوگ علم العادات سے نام نکلواتے ہیں اور باقاعدہ حروف نکلوا کر اور پھر نام رکھا جاتا ہے. تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا نام رکھنے کا بہرحال اسلام نے حکم تو دیا ہے، اور لیکن قرآن سے وہ نام نکلوایا جائے یا قرآن سے کوئی حرف نکالا جائے اور قرآن سے کچھ اعداد نکالے جائیں اور پھر نام رکھا جائے، اس کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے. بلکہ اگر کوئی شخص نام نکلوا لے تو اس نام کو بھی رکھنا واجب نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی مخالفت کرنی حرام ہے. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اب ہم نام کو تبدیل کیسے کریں، تو نام ہم نے قرآن سے نکلوایا ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں جو بھی نام نکلے وہ ہر نام رکھا ہی جا سکے، ایسا بھی نہیں. دیکھیے، قرآن میں تو بہت سارے ایسے نام آئے ہیں جو رکھے ہی نہیں جا سکتے. مثلا ابو لہب نام بھی قرآن کے اندر آیا ہے، ابلیس نام بھی قرآن میں آیا ہے، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے. کیا یہ کوئی نام رکھ سکتا ہے جبکہ قرآن کے اندر موجود ہے؟ اسی طریقے سے قرآن میں بہت سارے جانوروں کے نام، کلب، کتا، حمار مثلا گدھا، خنزیر یعنی سور، اسی طریقے سے بقرہ ہے، گائے، عنکبوت مثلا مکڑی، یا اس طرح سے بہت ساری. تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی قرآن میں جو بھی نام آیا ہے وہ رکھا ہی جا سکے. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ اچھا نام جو بھی ہوتا ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، برا نام ہوتا ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. یعنی اچھا نام رکھیں گے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ اسم با مسمہ، جو آپ نے سنا ہوگا، اس میں با مسمہ، تو جو مسمہ ہے اس میں اسم کے اثرات ہوتے ہیں جب یہ اچھا نام رکھنے کا حکم. اور برا نام ہے بھی اس کی چند ایک مثالیں بھی آئیں گی. اچھا، اسی طرح سے محمل جو نام ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے نام ہیں جن کا نہ کوئی سینس ہے، نہ ان ناموں کی کوئی شرعی حیثیت ہے، نہ ان ناموں کے کوئی معنی ہے. مثلا یہ کلن، بٹن، لڈن، اس ٹائپ کے جو نام ہوتے ہیں، یہ محمل قسم کے نام ہیں، نہ ان کے کوئی معنی ہیں نہ کچھ ہے. بلکہ اصل نام لوگوں کے جو اچھے نام رکھے جاتے ہیں وہ صرف کاغذات کی حد تک رہ جاتے ہیں، ورنہ پوری زندگی وہ افراد انہی ناموں سے پکارے جاتے رہتے. تو وہ جو اچھے اثرات ان کی شخصیت پہ پڑتے ان اچھے نام کو لینے کی وجہ سے، وہ ان فضول ناموں کی نظر ہو جاتا ہے اور وہ بہرامند نہیں ہو پاتی. اچھا، اب دیکھیے، کچھ ایسے نام ہیں جو باقاعدہ قرآن کے اندر آئیں، وہ انبیاء کے نام، معصومین کے نام اپنی جگہ پر ہیں، ہمارے ہاں کتنے زیادہ رائج بھی ہیں، لیکن انبیاء کے نام رائج نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ متروک ہوتے جا رہے ہیں.
مثلا کسی کا نام آپ نے نہیں سنتے کہ اس کا نام مثلا عیسیٰ رکھا گیا ہو، داؤد رکھا گیا ہو، یا بہت کم الیاس رکھا گیا ہو، یا مثلا زکریا رکھا گیا ہو، یا صالح یا شعیب، یعنی چند ایک تو اس میں سے ملتے ہیں لیکن بہت زیادہ رائج نہیں. جبکہ انبیاء کے نام بہترین ناموں کے اندر شمار ہوتے ہیں. مثلا زکریا ہے، یونس ہے، ذوالکفل ہے، نوح ہے، ہود ہے. یہ عام طور پر زبانوں کے اوپر دیکھا جائے تو آسان بھی ہیں، یعنی ان کو لینا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ متروک ہوتے جا رہے ہیں. انبیاء کے نام بہترین نام ہیں. اچھا، اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ جدت پسندی کی وجہ سے کوئی نئی چیز ہونی چاہیے. یہ تو سارے پرانے اولڈ فیشن نیمز ہیں سارے. لوگ کہتے ہیں کہ وہی یہ کوئی نیا نام ہونا چاہیے. لوگ بہت یہ والے نام سن کر ذرا برے برے معاذ اللہ منہ بنانے لگے. ایک صاحب گئے تھے ایک عالم کے پاس اور کہا بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی نام اچھا سا رکھ دیجئے. انہوں نے اچھا سا کوئی نام رکھا. کہا کہ نہیں مولانا صاحب یہ تو پرانا ہو گیا کافی، اب کوئی نیا بتائیے. اس کے مراد انہوں نے ایک اور بتایا. کہا نہیں یہ بھی پرانا ہے. کہا ایک اور بتائیے. پھر ایک اور بتایا. کہا یہ بھی پرانا ہے. تو یہاں تک کہ مولانا بھی زچ ہو کے کہنے لگے کیسے کیجئے کہ اس کا نام ایٹم بم رکھ لیں گے، واحد وہ نام ہے کہ جو کافی نیا ہے. تو آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنے نئے نام، یعنی بہت سے نئے نام ایسے کہ جن کی کوئی سینس بھی نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نیا ہونا چاہیے. تو دیکھیے یہاں تک ہے کہ آخرت میں بھی انسان کو اس کے اپنے نام سے پکارا جائے گا. اب وہاں پہ کوئی کلن بٹن ٹائپ کا کوئی نام اگر پکارا جائے آخرت میں تو وہ نہیں کتنا بری بات ہوگی، لیکن وہ خیر وہاں تو اصلی نام سے پکارا جائے گا. لیکن اصلا نام وہی ہوتا ہے جس سے آدمی عام طور پر پکارا جاتا ہے، نہ کہ صرف کتاب کو یا کسی کاغذ کے اندر لکھنے کے لیے. یہاں تک ملتا ہے روایات کے اندر کہ پیغمبر اسلام ناموں کے سلسلے میں بڑے سینسیٹیو تھے. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اچھا نام سن کر بہت خوش ہو جاتے تھے رسول اللہ، اور ناپسندیدہ ناموں کو سن کر ناگواری کے اثرات چہرے پر آ جاتے تھے. ناگواری، حتیٰ کہ جو مدینے کا پرانا نام تھا یسرب نام پیغمبر کو پسند نہیں تھا، اور یہ والا نام پیغمبر نے خود تبدیل کروا دیا تھا اور مدینہ اس کا نام رکھوا دیا تھا. بعد میں وہ مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہوا. تو پیغمبر برے ناموں کو پسند نہیں کرتے تھے. ابھی اس کی تفصیل آئے گی کہ اس نام کے معنی کیا تھے جس کی وجہ سے پیغمبر نے اس کے نام کو تبدیل کرایا. کہ روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی کہ پیغمبر کے ایک صحابی جو تھے وہ ان کی بیٹی آئیں. انہوں نے پوچھا کہ یعنی کیا نام ہے. پتہ چلا اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا آسیہ. تو پیغمبر نے اس نام کو تبدیل کروا دیا. ایک تو الف مدزورا سین یہ ہے ہوتا ہے عام طور پر، وہ تو مجھے معلوم نہیں کہ اس کے نام کے کیا معنی ہیں، لیکن بہرحال اس آسیہ کے معنی ہے گناہگار عورت. تو کہا اس نام کو تبدیل کرو. پھر پیغمبر نے نام تبدیل کر کے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا. تو قرآن سے جو لوگ نام نکالتے ہیں بعض اوقات اس نام کی دیکھیں کوئی سینس بھی ہونی چاہیے. مثلا ایک نام لوگ نکالتے ہیں کہ بھائی اس بچی کا کیا نام ہے، اس کا نام ہے اقرا. قرآن سے نکلوایا ہم نے. بھائی اقرا مانے پڑھو، یہ تو کوئی ایک کام کا نام ہے نا. پڑھو مثلا لکھو چلو، کیا یہ والا نام کوئی یعنی نام کے طور پر تو یہ صحیح نہیں ہے. تو چلیں بعض اوقات دیکھیے اس طرح سے ہوتا ہے. یہاں تک ملتا ہے کہ بعض اوقات لوگ نام نکلوا لیتے ہیں، اس کے بعد ایک صاحب نے باقاعدہ نام نکلوایا، پھر پوچھنے کے لیے آئے تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سے نام نکلوایا انہوں نے نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ. تو بھائی یہ کس قسم کا نام ہے؟ تو قرآن سے ناموں کے سلسلے میں بہت اس قسم کے مسکنسیپشنز جو ہیں وہ لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں. مثلا کہتے ہیں بھائی کیا نام رکھا ہے، اس کا نام لا ریب رکھا ہے، قرآن سے نکلوایا ہم نے. اچھا لا ریب یعنی کوئی شک نہیں، یعنی یہ کون سا نام ہے؟ کوئی شک نہیں، یہ کوئی نام تو نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایک چیز اور اس بعض اوقات الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. جیسے ہے فبیہا، لیکن فبیہا عام طور پر لوگ لکھتے ہیں، تو فبیہا نہیں ہے چھوٹی یہ وغیرہ کے ساتھ، فبیہا ہے. یہ فبیہا اچھی بات اوکے بہتر جس طریقے سے کہا جاتا ہے.
یہی ہمارا بھی مقصود اور مراد ہے، عام طور پر اس طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو اس حد تک تو صحیح ہے، لیکن یہ لگا کہ یہ قرآن سے نکلا ہے تو اس طرح سے قرآن میں نہیں. اچھا، اسی طرح سے افرا نام رکھا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں. اب یہ تو معلوم نہیں اس افرا کی کیا معنی، البتہ جو قرآن کے اندر آئے یہ افرا نہیں ہے بلکہ وہ ہے افرا. یہ سرخ و سفید رنگت والا یا والی کوئی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے افرا. تو افرا عام طور پر بہت رائج ہے کہ ہم نے قرآن سے نکالا ہے، جبکہ یہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ وہ افرا ہے، وہ کوئی اور لفظ ہے. مثلا ایک نام بہت کامن ہو گیا کہ جناب ایان. اچھا، ایک تو ایان قرآن کے اندر نہیں آیا، لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر یہ ہے، بلکہ سب سے پہلی بات اور ہے، اس سے ملتا جلتا ایک اور ہے، وہ ہے آیان. آیان یعنی عین کی جمع ہے اور اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ویسے یعنی ہمارے ہاں عالم نے کتاب بھی لکھی ہے آیان الشیعہ کے نام سے، یعنی عمائدین، مشاہرین یا کسی بھی قوم کی جو مقتدر شخصیات ہوتی ہیں، اہم شخصیات ہوتی ہیں، انہیں آیان کہتے ہیں. چلیں آیان کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن الف یہ الف نون یہ نہیں. اور قرآن میں جو آیا ہے وہ ایان ہے. ایان ایانا مرساہا، یسألونک عن الساعۃ ایانا مرساہا. لوگ پوچھتے ہیں کہ اے رسول قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی. تو اب یہاں ایانا مرساہا یعنی ساعہ جو ہے وہ تو قیامت کو کہا جاتا ہے، ایانا مرساہا یعنی وہ گھڑی کب آئے گی، یعنی قیامت کی گھڑی کب آئے گی. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نام قرآن سے نکالا ہے. تو یہ کوئی اتنا مناسب نام نہیں ہے. قیامت کی گھڑی کب آئے گی یعنی کوئی آفت کی پرکالہ پیدا ہوئی ہے کہ کیا ہوا ہے کہ اس قسم کا نام جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. خیر، پھر کہتے ہیں کہ ایک اور نام قرآن سے ہم نے نکالا ہے، وہ اصلاً قرآن میں نہیں ہے، نائمہ. نائمہ جو عام طور پر اس طرح سے نائمہ لکھا جاتا ہے، زیادہ تر یہی نائمہ لکھا جاتا ہے. اس کے معنی سوتے رہنے والی، سونے والی، جبکہ اصل جو قرآن کے اندر آیا وہ ہے نائمہ، عین سے آیا ہے. اس کے معنی جو ہے وہ نرم و نازک کے بھی ہیں اور بارونق اور تر و تازہ کے بھی ہیں. قرآن کے آیت آئی ہے باقاعدہ، وجوہ یومئذ نائمہ، یعنی قیامت کے دن نیکوکاروں کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے. تو یہاں نائمہ ہے، حمزہ والا نہیں ہے، اس کے معنی سونے والی. تو دیکھیے قرآن کے اندر جو نام اس طرح سے لوگ نکالتے ہیں، وہ کچھ کے کچھ نام جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں. ایک صاحب نے نام، آج کل جدت پسندی بہت ہو گئی، عجیب و غریب نام. ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے نام رکھا اس کا لیمن تشاؤ. اچھا، وہ ہے توتی الملک من تشاؤ، لیمن تشاؤ نہیں، من تشاؤ، وہ جسے چاہے ملک عطا کر دے. تو لیمن تشاؤ ایک تو صحیح ہے، پھر من تشاؤ جسے چاہے. اچھا، اب یہ جسے چاہے بھی دیکھا جائے تو کوئی نام نہیں ہے، لیکن بہرحال آج کل کیونکہ وہ جدت پسندی ہے تو نئی سے نئے ایسے الفاظ جو ہیں وہ ایجاد ہو رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے قرآن سے نکالا. یا مثلا نکالتے ہیں قرآن سے ایک نام وریشہ، کہتے ہیں یہ ہم نے قرآن سے نکالا ہے. اچھا، وریشہ قرآن کے اندر اس طرح سے نہیں ہے، واو الگ ہے، ریشہ الگ ہے، یعنی واو ایک الگ کلمہ ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشہ، وریشہ کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے اپنے جسم کو ڈھانپو اور وہ تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہو. تو ریشہ الگ ہے، وا جو ہے وہ تو اور کے معنوں میں آیا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ پورا ایک نام بن رہا ہے وریشہ. وریشہ کوئی نہیں ہے. اچھا، اگر صرف کہیں کہ وا الگ کریں اور ریشہ الگ کریں تو ریشہ عربی میں داڑھی کو بھی کہتے ہیں اور عام طور پہ خواتین کا نام ہوتا ہے. تو یہ کوئی نام رکھنا اتنا جو ہے وہ مناسب نہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک ہے وریشہ، اگر یہ رکھا جائے. اچھا، یہ بھی کچھ لوگ اس طرح سے بھی رکھتے ہیں، اگرچہ یہ قرآن میں وریشہ تو نہیں ہے، یعنی آخر میں ہے نہیں لگا ہوا ہے، اس میں وہ الف ہے جیسے وہ آپ نے پچھلی دفعہ ابھی دیکھا. تو اس کے معنی آسمانی بجلی کی جب کڑکتی ہے تو اس کو وریشہ کہتے ہیں.
اب یہ بھی آسمانی کڑکتی ہوئی آسمانی بجلی، یہ بھی کوئی اتنا اچھا نام نہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ہم نے قرآن سے نکالا ہے۔ اور ایک تو چیز حد ہو گئی، یعنی باقاعدہ سننے میں آیا کہ خاتون کے ہاں، خیر یہ انڈیا کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ٹرپلیٹس بھی پیدا ہو جاتے ہیں، 3 بچیاں پیدا ہوئیں، اب انہوں نے کہا تو قرآن سے نام نکالا جائے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ایک بچی کا نام انہوں نے رکھا کوثر، دوسری کا نام رکھا ونہر، اور تیسری کا نام رکھا ابتر۔ او بھائی ابتر کے بھی آپ معنی تو دیکھ رہے تھے، 72 کے معنوں میں، بے نام و نشان، ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا، تمہارا دشمن بدتر رہے گا، تو کہا جناب ہم نے قرآن سے نکالا ہے۔ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہی والی بات کہ پیغمبر اسلام ناموں کے سلسلے میں بہت زیادہ حساسیت رکھتے تھے، اچھے نام سن کے بہت پسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے، اور برے نام سن کر حتیٰ کہ پیغمبر انسان تو چھوڑیے حیوانات اور جمادات تک کے اچھے ناموں کو پسند کرتے تھے اور برے ناموں کو ناپسند کرتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے پیغمبر گزرے، پیغمبر نے پوچھا ان پہاڑوں، کیونکہ وہاں پہ پہاڑوں کے بھی نام رکھے جاتے ہیں، ان پہاڑوں کے کیا نام ہیں؟ ان کے درمیان سے پیغمبر کو گزرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک پہاڑ کا نام ہے فازے اور ایک ہے مغزی۔ اچھا دونوں کے معنی یہ ہیں تقریباً رسوا کر دینے والا، فازے اور مغزی دونوں کے معنی ہیں کہ رسوا کرنے والا، ذلیل کر دینے والا۔ پیغمبر نے کہا کہ میں اس دونوں پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے سے پیغمبر نے انکار کر دیا، یعنی پیغمبر جمادات تک کے سلسلے میں اس بات کو یعنی اتنے زیادہ حساسیت رکھتے تھے، کیونکہ بہرحال دیکھیے وہی والی بات کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں تک ملتا ہے ایک روایت میں کہ ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا، نام پوچھا گیا تو اس کا نام تھا حزن۔ اچھا حزن غم کے معنوں میں ہے، حزن و غم آپ نے سنا ہوگا، ایک شاعر بھی ہمارے گزرے میر درد مثلا، تو نام میں ہی درد اور تکلیف اور حزن والی اگر بات ہو تو پیغمبر نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور اس کا نام اسی وقت تبدیل کر کے سہل یا سہل رکھ دیا، یعنی سہولت، آسانی۔ اچھا اس شخص نے نام تبدیل کرنے سے منع کر دیا، پیغمبر نام بدل رہے ہیں، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ تو ہمارا خاندانی نام ہے، میں اس نام کو تو نہیں بدل سکتا۔ اچھا بہت خیر پیغمبر منع کر رہے ہوں، لیکن اس نے اسی نام کو برقرار رکھا۔ اس کے پوتے جن کا نام سعید تھا وہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارا سارا خاندان انتہائی سختی کے عالم میں رہا، پریشانیوں اور غموں کا شکار رہا، یعنی اس کے بعد جتنا عرصہ، یعنی ان کے پوتے کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے ہمارا پورا خاندان انتہائی سختیوں اور پریشانیوں کا شکار رہا، کیونکہ اس نے نام تبدیل نہیں کیا تھا۔ تو ناموں کے اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا بہت سے اس طرح کے نام یہاں تو خیر شہروں میں اتنے زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن گاؤں دیہات وغیرہ مثلا کسی کا نام عبد النیاز، یعنی نیاز کہتے ہیں احتیاج اور ضرورت، عبد النیاز یعنی احتیاج اور ضرورت کا بندہ۔ یہ کوئی اچھا نام تو نہیں، اگر رکھنا ہی ہوتا تو مثلا عبد الصمد نام رکھ لیتے، بے نیاز رب کا بندہ، یعنی احتیاج اور ضرورت کے بندے سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ عبد الصمد ہوتا، کہ وہ پروردگار جو کہ بے نیاز ہے اس کا بندہ۔ لیکن اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ عبد الکلام نام، یہ بھی کوئی اتنا سینسیبل ٹائپ کا نام نہیں، کلام گفتگو کا بندہ۔ تو بہت سارے دیکھیے اچھا کچھ نام ایسے جو بہت ہی بہترین نام ہیں ہمارے ہاں عام طور پر، تو وہ ٹرینڈ اچھا ہے کہ بہرحال خاندان اہل بیت کے نام پر اپنے ناموں کو رکھا جاتا ہے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اللہ کا نام جس کے اندر ہو سب سے زیادہ اچھا یعنی وہ شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو مخلوقات اس کی برگزیدہ ہیں ان کے نام پر بھی رکھا جائے۔ کچھ نام ایسے جو ہمارے ہاں بالکل تقریباً متروک ہیں، مثلا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ عام طور پر دیگر جو غیر شیعہ افراد کے اندر بہت زیادہ ہیں، نام یہ والے رکھے جاتے ہیں جو کہ بہت اچھے نام ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ان ناموں کو رائج ہونا چاہیے، لیکن یہاں اتنے زیادہ رائج نہیں، تو ان ناموں کو دوبارہ رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین نام اللہ کی عبودیت جن کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا نام ہے عبد السلام یا عبد القدوس،
عام طور پر یہ بہت ہی اولڈ فیشن یا اس طرح سے، لیکن یہ پروردگار عالم کے نام بہترین نام ہیں، تو ان بہترین ناموں کو بہرحال یہ کہ رکھنا چاہیے، لیکن عام طور پر ہمیں معاشرے میں اس طرح سے نظر نہیں آتے۔ معصومین کے نام ماشاءاللہ وہ تو ہیں اپنی جگہ، اس کے علاوہ جیسے ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ انبیاء کے نام بھی معصومین کے ساتھ ساتھ وہ بھی رکھنے چاہیے۔ کیا پیغمبر اسلام نے خود اپنی ایک زوجہ جو ماریہ قبطیہ کے نام سے تھی، مشربہ ام ابراہیم کے نام سے مدینے کی زیارت میں آج بھی وہاں پر لوگ جاتے ہیں، جو فدق کے قریب والا جو ہے ایک ایریا کہلاتا ہے وہ مشربہ ام ابراہیم۔ پیغمبر ماریہ قبطیہ کے ساتھ کافی مہینے یہاں پر رہے تھے، اور ان کے بطن سے ماریہ قبطیہ کے ابراہیم نام کے جن کا نام رکھا گیا تھا وہ بیٹے پیدا ہوئے تھے جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور جن کے انتقال پر باقاعدہ پیغمبر اسلام آنسوؤں کے ساتھ روئے تھے اور قبر پوری آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، تو ان کا نام بھی پیغمبر نے ابراہیم رکھا تھا۔ جنت البقیع میں آج بھی ابراہیم کی قبر مبارک ہے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ تو پیغمبر اسلام نے خود اللہ کے ایک نبی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، عام طور پر دیکھیے مردوں کے لیے عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے عبد، اور عورتوں کے لیے اما، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اب بہترین نام شمار کیا گیا ہے، فقہی اعتبار سے بھی علماء نے اس کو لکھا ہے امت اللہ، امت الرحمن، امت الرحیم۔ عبد معنی غلام یا بندہ، اور اسی طریقے سے عورتوں کے اندر ہے کنیز یا باندی، یعنی اپنے رب کی طرف نسبت امت اللہ، امت الرحمن یا امت الرحیم، یا اس طرح سے اما اس کے نام کے ساتھ۔ تو یہ بھی ہے، لیکن عام طور پر یہ چیز بھی ہمارے ہاں یعنی رائج نہیں ہے۔ جدت پسندی کے چکر میں بہت سے بہترین ناموں کو ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے وہ جو اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ برے اور محمل نام جو ہیں یہ نہیں رکھنے چاہیے، حتیٰ کہ میں نے کبھی اس سے پہلے ذکر کیا کہ پیغمبر اسلام تو جمادات کے نام کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اگر کوئی برا نام ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے مثلا جانوروں کے نام بھی کسی جگہ میں نے سنا کہ پیغمبر اسلام نے جب ایک بکری کا دودھ دوہیا جا رہا تھا اور تو پیغمبر نے پوچھا اس بکری کا کیا نام؟ اس زمانے میں جانوروں کے بھی نام رکھے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر اسلام تک کی سواری کا نام تھا، اور ان کے خچر کا بھی نام ایک رکھا گیا تھا، اور ان کی اونٹنی کا بھی نام تھا، تو جانوروں کے نام رکھے جاتے تھے۔ تو بکری کے نام کو پیغمبر نے ناپسندیدہ نام اس کو سمجھا، اور اس کے بعد اس کا دودھ پینے سے بھی انکار کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ دیکھیے قرآن سے نکالا ہے، مثلا قرآن سے نام نکالا ہم نے شہاب، دیکھیے شہاب ثاقب، وہ جن کو کومیٹس کہا جاتا ہے، شوٹنگ سٹارز جو ہوتے ہیں، تو قرآن نے باقاعدہ اس کے لیے کہ الا من استرق السما فاتبعہ شہاب مبین، یعنی وہ جس وقت سنگن لینے کے لیے شیاطین آسمانوں میں جاتے ہیں تو فرشتے ان کو آگ کا بنا ہوا ایک گولا مارتے ہیں، تو شہاب جو ہے آگ کے اس گولے کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس قسم کا نام ظاہر ہے، اب یہ کہیں کہ ہم نے قرآن سے نام نکالا ہے تو یہ کوئی آگ کا گولا یا اس طرح کو کوئی نام یہ بھی اتنا اس لحاظ سے نام رکھنے کے اعتبار سے شاید مناسب نہ ہو۔ اچھا کچھ نام ایسے ہیں کہ جو کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا پھر ہم کیا قرآنی سوروں کے نام جو ہیں ان کے نام رکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے کچھ نام تو ایسے ہیں کہ جیسے یاسین ہے، فرقان ہے، یہ نام اس طرح کے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ وہ بھی ظاہر ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی، ظاہر ہے کہ قرآنی سورے تو بہت سے بقرہ اور عنکبوت اور فیل اور یہ سب بھی ہیں، تو ہر نام تو نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اس میں جو بہتر نام ہے جو پیغمبر کے نام کے القابات میں سے بھی شمار ہوتا ہے، ان کا نام بھی شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح قرآن کا نام ایک فرقان ہے، اس لحاظ سے بھی سورہ فرقان بھی ہے، تو وہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا بہت سے لوگ ایک سوال اور پوچھتے ہیں کیا فرشتوں کے نام جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں؟ تو کوئی ممانعت تو نہیں ہے، فرشتوں تو دیکھیے بہت سارے نام ہیں، تو بہت سارے ناموں میں مثلا ایک ملک الموت بھی آتا ہے، تو یہ والا نام نہیں، ظاہر ہے کوئی نہیں رکھے گا۔ اسرائیل نام عام طور پر اچھا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ بھی اللہ کا ایک فرشتہ ہے۔ البتہ میں نے خود جو افراد جن کو دیکھا ہے، خود ایک دفعہ ایک صاحب جن کا نام اسرافیل تھا، تو بہرحال اگرچہ اسرافیل فرشتے کا نام ہے لیکن وہ تقریباً ہر جگہ ایک مذاق کا نشانہ وہ صاحب بنتے تھے۔ تو
تو بہرحال فرشتوں کے جو اچھے نام ہیں وہ تو رکھے جا سکتے ہیں، جیسے رضوان نام رکھا جاتا ہے عام طور پر، جو کہ جنت کا ایک داروغہ جسے آپ سمجھیں۔ البتہ جو نام مالک ہے، اگرچہ فرشتے کا نام ہے، جو جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کا نام مالک ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہیں، جیسے ابھی آگے چل کر بات آئے گی، کچھ نام ناپسندیدہ باقاعدہ فقہی طور پر علماء نے اس کو شمار کیا ہے، ان میں جیسے ایک یہی مالک ہی نام ہے، یا ایک نام حارث ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا۔ تو بہرحال یہ کہ کچھ نام اگرچہ یہ جو ہے بہت سے نام ممکن ہے کہ قرآن میں بھی ہوں، لیکن یہ کہ اگرچہ وہ فرشتوں کے نام ہیں، لیکن بہرحال ان کو نہ رکھنا جو ہے وہ بہتر ہے، اور کچھ جو ہے نام رکھے بھی جا سکتے ہیں، اگرچہ وہ معاشرے کے اندر بہرحال اتنے زیادہ رائج نہیں۔ اچھا، اب کیا یہ کام یعنی قرآن کو نام نکلوانے میں استعمال کرنا، تو دیکھیے بہت سے افراد یعنی خود سے کچھ حروف نکال کر قرآن سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ نام دیکھیے قرآن سے نکلا ہے، یہ نام گویا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ قرآن کو اس قسم کے ایک محمل اور ایک بیکار کام کے لیے آپ نے چنا ہے، یعنی قرآن کا کام ہدایت کا کام ہے، قرآن کا کام یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے قرآن کو جو ہے استعمال کیا جائے، اگرچہ کوئی ایسا حرام کام بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اول تو کوئی ایسا شرعی طریقہ نہیں ہے، یعنی یہ والی چیز کہ قرآن سے نام نکالا ہے آپ نے، یہ طریقہ آپ نے کہاں سے یعنی اڈاپٹ کیا؟ کسی ائمہ معصومین میں سے کسی نے سکھایا ہے؟ ہمارے جو علماء اعلام اور مجتہدین ہیں انہوں نے کیا یہ بتایا ہے؟ تو اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو بس وہ سنی سنائی جو باتیں ہوتی ہیں اس طرح سے لوگوں نے، یا کہیں سے بھی رینڈملی قرآن کھولا، اس میں پہلی آیت کا جو پہلا حرف لکھا ہوا نظر آیا، اس سے انہوں نے نام جو بنانے شروع کر دیے وغیرہ۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کس طرح سے نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کام کو آپ نے ایک عبث چیز کے لیے قرآن کو گویا ایک لحاظ سے استعمال کیا ہے۔ تو بہت سے افراد کہتے ہیں جناب ہم نے قرآن سے مثلا نام نکالا ہے، جیسے کیا نام نکالا ہے؟ ارحام ہم نے اس کا نام رکھا ہے۔ ارحام اصل میں رحم کی جمع ہے، رحم یعنی بچہ دانی یا یوٹرس کو رحم کہا جاتا ہے۔ یا مثلا قرآن کی آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی قیامت کے دن تمہارے رشتہ داروں کے متعلق تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ اب نام کوئی اپنا رکھ دے رشتہ داروں مثلا، تو یہ بھی کوئی یعنی اس لحاظ سے نام تو نہیں، اور لفظی اس کے اوپر جائے تو وہ بھی کوئی اچھا نام نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اور کچھ لوگ تو ایسے ہی میں نے یعنی باقاعدہ دیکھیں کہ جو کسی بھی وجہ سے اچھے بھلے نام کو بدل دیتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ ہمارے پاس اس طرح کے بھی کیسز آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نام کون سا نام، ہم نے فاطمہ نام کو تبدیل کر دیا، فاطمہ کو درود بھیجے نا محمد علیہ وسلم، کہ فلاں نام یا مثلا فاطمہ نام، کہ فلاں جو ہے عالم عامل کے پاس گئے تھے، عامل کے پاس انہوں نے جو ہے اس کو کہا کہ نام تو بہت بھاری ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر ہی مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کا نام بدل دیا جائے۔ ایک صاحب ایک عامل نے باقاعدہ، وہ بھی ہمارے پاس کیس آیا تھا، عباس نام کو تبدیل کروا دیا۔ تو کہا کہ یہ نام بہت بھاری، تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ یہ نام بدلنا بھاری پڑ سکتا ہے میرا خیال ہے، کیونکہ نام تو اصلاً بھاری نہیں، اتنے بہترین نام، اتنے متبرک نام، بلکہ ایک لحاظ سے ان ناموں کی گویا ایک لحاظ سے توہین ہے کہ اتنے اچھے ناموں کو آپ تبدیل کر دیں، تو کہیں اس کے ہی کہیں اثرات نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال اس طرح سے، بلکہ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ ائمہ معصومین کا پتہ چلتا تھا کہ کسی شخص نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اسے بلا کر نصیحت کرتے تھے، خبردار اسے کبھی مارنا نہیں، اس کو کبھی برے نام سے نہیں پکارنا، یعنی اس کا اتنا عزت و اکرام کرنا نام کی وجہ سے، اور اس نام کو آپ تبدیل کر رہے ہیں۔ تو بلکہ وہ تاریخ جس میں امیر المومنین کی حضرت زہرا کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اس تاریخ کو باقاعدہ ایک دادی اماں نے تبدیل کروایا اپنی پوتی کی تاریخ کو۔ تو پوچھا کہ بھئی اتنی اچھی تاریخ، کہا کہ نہیں، ان کی زندگی کون سی اچھی گزری تھی اس وجہ سے، یعنی اس طرح کے الفاظ سننے کو آتے ہیں جو انتہائی سخت جہالت کی نشانی ہے۔ تو یہی ناموں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو ان کا مقصد ظاہر ہے کہ یہ تھا کہ اتنی مصیبتوں میں زندگی گزری ہے تو گویا اس کی بھی نہ گزرے۔ تو
بہرحال یہ، اور کچھ لوگ اس طرح دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ایک صاحب نے اپنے بچوں کے نام کچھ خاص قسم کے دشمنان اہل بیت کے نام پر رکھے ہوئے. جب ان سے پوچھا بھائی یہ آپ نے کیوں نام رکھے، کہا کہ تاکہ یہ لوگ کیونکہ بہت زیادہ بدتمیز اور شرارتی، انہیں برا بھلا کہنا ہوتا ہے، تو ہم نے اس نام پہ نام ان کے رکھ دیے تو ان کو برا بھلا کہنے میں آسانی ہو. تو اب یہ نہیں پتا کہ جب آپ یہ نام رکھ دیتے ہیں تو ان ناموں کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی وہ دشمنان اہل بیت کے نام پر اگر آپ رکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ تر وہی پکارے جائیں گے گھر میں بھی، اب برا بھلا بھی کہا جائے گا اس کے ساتھ، تو ان سب چیزوں کے اثرات ہوں گے. اچھا، نام رکھنے کی دیکھیے اتنی زیادہ اہمیت اور اچھا نام رکھنے کی، حتیٰ کہ یہ یہاں تک موجود ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدائش کے بعد انتقال کر جائے تو دیکھا جائے تو اب اس کے نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے، حکم ہے اس کا بھی نام رکھو. انتقال کر گیا ہے تب بھی نام رکھو، پیدا ہوتے ہی مر گیا ہے تب بھی نام رکھ دو اس کا، یا شکم مادر کے اندر مر گیا ہے اور تب بھی اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھو. تو نام رکھنے کی اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے. اور خود آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے ایک فرزند حضرت محسن، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت محسن پیدائش سے پہلے ہی ان کا نام رکھ دیا گیا تھا. تو دیکھیے کنیت بھی کہا جاتا ہے کہ اچھی کنیت، جو پچھلی دفعہ ہماری گفتگو آئی تھی تو اس میں انسان کی عقل کا اعتبار جن چیزوں سے لگایا جاتا ہے تو اس میں اچھی کنیت بھی. تو بہرحال اس قسم کے اگر کوئی نام رکھے گا، جیسے عام طور پر گھروں میں ہی نام رائج ہو جاتے ہیں مثلا، اور اگر برے نام بھی ہیں کسی کا مثلا لمبو، چھوٹو، موٹو یا اس طرح کے کوئی، تو ان کے بھی اچھے اثرات نہیں ہوں گے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹے کا نام انہوں نے جو ہے وہ اتفاق سے میرا ہی ہم نام بیٹا تھا، عابد اس کا نام رکھا، تو پتہ چلا کہ جناب وہ بیمار رہنے لگا. تو انہوں نے کہا گئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو نام کا اثر ہے، تو اس طرح سے بیمار رہا ہے، اب ان کا نام تبدیل کیا جائے. تو چوتھے امام کے نام سے بدل کے انہوں نے کہا چلے ہم اس کا نام حیدر علی رکھ دیتے ہیں. حیدر علی رکھا تو محلے کے بچوں کو مار مار کے آنے لگا مثلا، وہ پھر دوبارہ نام بدل کے انہوں نے پھر دوبارہ عابدی نام رکھ دیا اس کا. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جناب ناموں کے بڑے جلالی اثرات ہیں. اور تو اچھے نام وہ سب رکھے جا سکتے ہیں، اور اس طرح سے ناموں کو بدلنا کہ یہ جلالی ہے اور اس سے مصیبت آ رہی ہے اور اس سے یہ پریشانی آ رہی ہے، ان کا کوئی ایسا خاص اثر نہیں. ہاں البتہ کچھ جیسے نام میں نے ابھی کہا کہ کچھ نام ایسے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں، حارث ہے مثلا، مالک ہے مثلا، یا پرویز ہے. پرویز بھی اچھا نام نہیں، کیونکہ یہ اس شخص کا نام ہے، اس بادشاہ کا نام کہ پیغمبر اسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو مختلف ممالک کے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے تھے، تو اس میں پرویز نام کے ایک حاکم کو بھی خط گیا تھا، تو اس نے پیغمبر کے خط کو لے کے پارا پارا کر دیا تھا. پھر پیغمبر نے اس کے لیے کچھ بد دعا یا ایک لحاظ سے کلمات بھی کہے تھے اس کی حکومت کے لیے، اور اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی. تو بہرحال پرویز نام کو بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا نام نہیں ہے اور اس کو بھی نہیں رکھنا چاہیے. اچھا، قرآن میں حضرت مریم کا نام آیا ہے، لیکن ایک ان کے نام کے ساتھ ایک چیز اور بھی استعمال ہوئی ہے، اختہ ہارون، ہارون کی بہن حضرت مریم کو کہا ہے کہ یا اختہ ہارون ما کان ابو کے امرا سوئن، اے ہارون کی بہن تمہارا تو باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور نہ ہی معذاللہ تمہاری کوئی ماں بدکار تھی. تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا تو یہ بچہ کہاں سے آیا. تو اختہ ہارون جو ہارون کی بہن کہا ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز، جیسے قرآن میں بہت سے نام آئے نا، تو اس میں بیچ میں ایک بات آ گئی تو یہ بھی بتا دی جائے کہ علماء تھوڑے سے حیران اور سرگردہ ہوئے کہ آخر اس طرح کے یعنی حضرت مریم کیا حضرت ہارون کی بہن تھی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون کیا موسیٰ اور ہارون، موسیٰ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں بھائی تھے، تو حضرت موسیٰ کی بہن بھی ہونا چاہیے تھا پھر حضرت مریم کو، اور جبکہ دونوں کے درمیان جو زمانی فرق ہے وہ 1000 سال کا ہے، تو قرآن نے پھر اختہ ہارون کیوں کہا ان کو. تو دیکھیے علماء اور مفسرین نے کہا ہے کہ اصل میں بنی اسرائیل کے اندر ایک رواج تھا کہ وہ لوگ بھی، بنی اسرائیل بھی اپنے جو پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے تھے یا اور اپنے نام وہ سلف صالح کے ناموں پر رکھتے تھے اور کہتے تھے جو اچھے نام ہیں ان کو ہم اس طرح سے رکھیں گے. تو یعنی بہترین نسبت اور ایک پاکیزہ نسبت انہوں نے جو ہے وہ دی تھی کہ جو کہ حضرت مریم کے کردار اور عصمت کی گواہی کے پیش نظر کہ اے ہارون کی بہن،
یعنی کیونکہ اچھا نام ایک چیز شمار ہوتی تھی تو بہترین اور پاکیزہ نسبت ان سے دی کہ تمہارا تو باپ بھی اتنا اچھا آدمی تھا, تمہاری ماں بھی معاذ اللہ کوئی اس طرح کی عورت نہیں تھی, تو پھر اس بچے کی طرف اشارہ انہوں نے کیا. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نیکوکار افراد کے نام پر, اس طرح سے صالحین کے نام پر, مثلا کوئی نیک و صالح مرد ہوتا تھا تو اسے کہتے تھے اے ہارون کے بھائی, اور اگر کوئی نیک و صالح عورت ہوتی تھی تو اسے کہتے تھے اے ہارون کی بہن, یعنی نسبت دیتے تھے باقاعدہ اس کو. تو اس پیش نظر ہی یعنی اس طرح سے جو نام پکارے جاتے تھے عام طور پر, خواہ ان کا کوئی اس لحاظ سے رشتہ نہیں بھی ہوتا تھا, تو لوگ شروع میں تو ظاہر ہے جب آپ بھی پڑھیں گے کہ ہارون کی بہن, ان سے کہا اختہ ہارون, تو اس کا معنی ہے کہ حضرت مریم حضرت ہارون کی بہن تھی, اس لحاظ سے حضرت موسیٰ کی بھی بہن ہوئی, نہیں. اس کی یہ معنی ہے کہ وہ نسبت چاہے 1000 سال پرانی ہو وہ صالح لوگوں سے دیتے تھے. اچھا آج بھی دیکھیے عربوں کے اندر ایک چیز ہے جو اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہے تو خود رائج کی ہے یہاں کے عام لوگ. مثلا اگر کوئی شخص بھی جا رہا ہو اور آپ اس کو اسے مخاطب کرنا ہو اور اس کا نام آپ کو پتہ نہ ہو, تو پیچھے سے آواز لگاتے ہیں محمد, اور ہر طرح کی آوازیں چیخ چیخ کر کہتے ہیں, عجیب طریقے سے, نہیں سنتا تو دوبارہ چیخ کے کہتے ہیں. تو بہرحال یہ اگر کسی سازش کے تحت رائج کیا گیا ہے یا اپنی جہالت کی وجہ سے, تو یہ اس نام کی بہرحال ایک لحاظ سے جس طرح سے پکارا جاتا ہے وہ اچھا محسوس نہیں ہوتا. ہاں ایک زمانے میں عربوں میں ایک لحاظ سے تھا, عبداللہ کہتے تھے اس کو, کسی کا نام پتہ نہیں اور آپ کو مخاطب کرنا ہے, آواز دینی ہے کسی شخص کو, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی صاحب یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہتے ہیں, تو وہاں پہ محمد آج کل کہنے لگے, ورنہ اس سے پہلے عبداللہ کہا جاتا تھا. تو بہرحال تو چاہے یہ 1000 سال کا فرق ہی کیوں نہ ہو. اچھا قرآن میں اس کی کچھ مثالیں بھی, مثلا حضرت شعیب کی مثال قرآن کے اندر آئی ہے کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, تو ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. حالانکہ مدین تو اتنا پورا علاقہ تھا اور اہل مدین پوری ایک قوم تھی, تو ان سب کے بھائی حضرت شعیب کیسے ہو سکتے تھے جبکہ وہ تو پیغمبر کے طور پر تھے. تو یہ عربی کلام کا ایک طریقہ کار ہے کہ کبھی اختہ ہارون کہا جا رہا ہے, کبھی ان کے بھائی شعیب, یعنی حالانکہ اہل مدین وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ہم نے ان کے بھائی شعیب کو اہل مدین کی طرف بھیجا, حالانکہ وہ ان کے بھائی نہیں تھے, وہ تو پیغمبر تھے. اسی طریقے سے مثلا حضرت صالح کے لیے آیا کہ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا, جبکہ قوم سمود کے سگے بھائی نہیں تھے حضرت صالح. تو یہ اس طرح کی نسبتیں جو ہے وہ دی جاتی تھیں. اچھا یہ جو بیچ میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات چل رہی ہے تو تھوڑی سی اس میں بات مکمل ہو جائے. یا اختہ ہارون جو حضرت مریم کو کہا گیا ہے, تو اس کے متعلق بھی بہت سی تفاسیر میں, مثلا ایک احسن الحدیث ایک تفسیر ہے, اس میں ایک اور قول بھی نقل کیا کہ ہارون اس زمانے میں ایک فاسق و فاجر اور بدکار شخص بھی تھا, تو کیونکہ ان کو ایک لحاظ سے مذمت قوم کر رہی تھی تو اس کی طرف نسبت دی تھی, اس خاص شخص کی طرف کہ جو کہ جس کا کردار صحیح نہیں تھا, کہ اے ہارون کی بہن, اور پھر اس کے بعد یعنی قوم کے کچھ افراد غضبناک ہوئے تھے کہ یہ بچہ جو ہے وہ کہاں سے آیا. تو کچھ ایک تفسیر کے اندر یہ والا پہلو بھی. تو اس سے معلوم یہ چلا کہ بہرحال جو اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں جو قرآن میں بھی آئے ہیں, تو بعض اوقات ان قوموں کے اندر بھی اچھے ناموں سے نسبت جو ہے اس انداز سے دے کر, نام چاہے وہ 1000 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو, جیسے ہمارے یہاں جو کہا جا رہا ہے نا جدت پسندی, نیا ہونا چاہیے, چاہے وہ کتنا ہی برا, اپنے کتنے برے ناموں کی مثالیں سنی ہیں. تو اچھا نام 1000 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو, بہرحال یہ اس زمانے میں بھی قوموں کے اندر رائج تھا. اچھا چیزوں تک کے اندر, جیسے کہ اس سے پہلے آیا کہ پیغمبر, یعنی پیغمبر کی تلوار کا بھی ایک نام تھا, گھوڑوں کا نام تھا, خچر کا نام تھا, اونٹنیوں کے اچھے نام رکھے جاتے تھے. تو جب یہ یثرب نام شہر کے طور پر رکھا گیا تو اس کے معنی ہے ڈانٹ ڈپٹ یا ملامت یا فساد کے معنوں میں ہے یثرب. تو پیغمبر نے اس کو بھی تبدیل کروایا, بلکہ بعض روایات تو مسلمانوں کی یہاں تک ہیں کہ مدینے کو اگر کوئی شخص اب یثرب کہے گا تو گناہ لکھا جائے گا اس کے لیے, تو کیونکہ پیغمبر نے اس نام کو تبدیل کروایا تھا. اور بہرحال اب مجھے اس کی وجوہات پتہ نہیں, بہت سی مساجد کے نام یہاں پہ بھی اب بھی یثرب کے طور پر ہیں. تو اچھا کچھ نام ایسے ہیں, دیکھیے باہر کے ہمارے ہاں تو بہت سے نام اس طرح کے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ابھی انبیاء کے نام رکھنے چاہیے, کیونکہ ٹھیک ہے ائمہ اہل بیت اور خاندان اہل بیت, لیکن تقیے کے جو ادوار
آتے ہیں اس کے اندر پھر ان ناموں والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ذرا نام کیوں اچھے نام بھی شمار ہوں اور وہ نام اچھے ناموں کا بھی آپ کو ثواب مل جائے. تو باہر جو مغربی ممالک ہیں اکثر جگہوں پر وہاں بھی یہ والا مسئلہ پیش آنے لگا ہے. تو ممکن ہے کہ ناموں کے سلسلے میں بھی تقیہ کرنا پڑے. تو علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ بالفرض کبھی ایسا ہونے لگے کہ آپ کو مسلمانوں والے نام رکھنے میں، اول تو خیر نام رکھنے سے ایک مسلمان ہونے کا ایک تشخص، کیونکہ جو جن افراد کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنے ناموں کو کچھ اس طرح سے کر لیا، مثلا جعفری تھا تو جعفری کر لیا یا اس طرح سے کچھ، تو کچھ اس کو آگے چل کے وہ ممکن ہے کیونکہ ناموں کے جو اس طرح کے اثرات ہیں، اچھے اثرات سے بھی انسان اس بہرہ مند نہیں ہوگا، اور کچھ آنے والی نسلوں میں بھی گویا ہو سکتا ہے کہ تشخص ختم ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ بہرحال اگر کبھی ایسا نام رکھنے کا موقع آئی جائے کہ مسلمان نام رکھنے سے کوئی مسائل جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہوں، تو کچھ ایسے نام ہیں جو کامن ٹائپ کے نام ہیں اور انبیاء کے نام بھی ہیں، مثلا اسحاق، داؤد، سلیمان، اس طرح کے کوئی نام رکھ لیے جائیں. یا مثلا خواتین اگر ہیں تو وہاں پر راحیل رکھ سکتی ہیں. لیکن ایک تو ہے رائیل تو حضرت زلیخا کا دوسرا نام تھا عین سے، اور جو راحیل جو نام تھا وہ حضرت یعقوب کی دوسری بیوی کا نام تھا. تو اگر کوئی نام اس لحاظ سے رکھنا ہی ہے تو اس طرح کا کوئی نام رکھا جا سکتا ہے. یا مثلا صفورہ، سواد سے، سواد فے واو رے الف، صفورہ، جہاں پہ بھی ایک ہے صفورہ گوٹ وغیرہ آپ نے سنا ہوگا جو نام یہاں پر ہے، وہ خیر سین سے لکھا جاتا ہے لیکن وہ اصل میں سواد سے صفورہ. یہ حضرت موسیٰ کی بیوی کا نام تھا صفورہ. تو بہت ساری اس طرح کی کہ ان لوگوں کے اندر بھی یہ نام شمار ہوتے ہیں. تو کبھی تقیہ میں اس طرح کے نام، تو اس طرح کے کامن نام جو کہ مسلمانوں اور ان کے اندر بھی رکھے جاتے ہیں کامن ٹائپ کے، وہ رکھ لی جائیں بنسبت کچھ اور ایسے نام جو کہ غیر مسلموں کے ناموں سے بالکل تشخص ہی ختم ہو جائے گا. اچھا، کچھ افراد ایسے ہیں کہ ناموں کے سلسلے میں وہ اپنی نسبت ایسی طرف دے دیتے ہیں، مثلا جو لوگ افراد غیر سید ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیتے ہیں، سید. تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک لحاظ سے دھوکہ، جھوٹ، فراڈ تو ہے ہی، اور اس لحاظ سے حرام بھی ہے. باقاعدہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے تو اپنے استفتاء میں یہ کہا کہ اگر کوئی شخص نام کے ساتھ لگاتا ہے تو یہ خود اس کے لیے ایک لحاظ سے گالی بن جاتا ہے نام، کہ یہ اپنے کسی اور باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے، اصل باپ کی طرف نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا اصل باپ تو غیر سید تھا. اب یہ نام کے ساتھ اگر سید لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے میرا باپ کوئی اور تھا. یہ تو خود تم نے اپنے لیے اس کا انتظام کر لیا ہے، یعنی ایک بری چیز کا. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ چیز جائز نہیں ہے. اور آیت اللہ سیستانی نے بھی باقاعدہ اپنے استفتاء کے اندر بہت تفصیلی فتویٰ انہوں نے دیا ہے، جس میں اسی طرح کے سوال ان سے پوچھا گیا ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور بہت ساری روایات بھی اس سلسلے میں پیش کی ہیں کہ جس کے اندر کہ پیغمبر نے ایسے شخص کو ملعون بھی کہا ہے، یعنی جو شخص جو ہے وہ سید نہ ہو اور اپنے آپ کو ان کی طرف نسبت دی. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، جب نام رکھے جاتے ہیں تو اس میں بہرحال بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جناب یہ دادا نام رکھیں گے تو نانا نام رکھیں گے، یا کوئی بھی والدین کو بہرحال اس میں مقدم کیا گیا ہے کہ یہ، اور ان میں بھی اگر کوئی کنفلکٹ ہو جائے، آپس میں اختلاف رائے ہو جائے، تو پھر باپ مقدم ہے نام رکھنے میں، باپ. اچھا، پھر ایک اور بھی سوال ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کا نام لے کر پکار سکتی ہیں. پہلے ایک بات اور بتا دوں، عام طور پر یہ بات بہت آتی ہے اور انٹرنیٹ پہ تو بہت ہی چیز گردش کرتی ہے کہ اپنے نام کو اگر کوئی شخص تبدیل کر لے، اور خواتین جو اپنے شوہروں کے نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیتی ہیں، تو بہت سی غلط طور پر وہ نسب کو تبدیل کرنا کے لیے ناموں کو تبدیل کرنا جو ہے جائز نہیں. جیسے کہ اڈاپٹڈ جو بچے ہوتے ہیں ان کا اصل باپ کا نام تبدیل نہ کیا جائے، تو وہ لوگ جو عام طور پر اڈاپٹ کرتے ہیں وہ اپنے نام اس کو دے دیتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام یہ تھا، جبکہ وہ اصل باپ کا نام ہی ہمیشہ اس کا رہنا چاہیے. اڈاپٹ کرنے کے باوجود بھی اس کی ولدیت کو بچے کی چینج نہیں کرنا چاہیے. تو وہ ولدیت چینج کرنے کے معنوں میں کچھ احادیث آئی ہیں کہ انسان اپنے نسب کو تبدیل نہ کرے، لیکن اپنے شوہر کا نام لگانا، یہ کون ہے خاتون، یہ جناب یہ وائف آف فلاں ہیں، یا نام کے ساتھ شوہر کا نام، شادی ہو گئی اب انہوں نے اپنے شوہر کا نام ساتھ لگا لیا، تو وہ اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے.
وہ جو نسب، کیونکہ نسب نہیں بدل رہی، انہوں نے تو اپنے شوہر کے نام کو ساتھ لگایا ہے. یہ نہیں کہ یہ کہنی کہ معاذ اللہ جو ہے یہ نہیں ہے ان کے والد ہو گئے ہیں. تو بہت سے اس طرح سے لوگ چیز کر کے پھیلاتے ہیں. تو لیکن یہ کہ بیویاں جو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارتی ہیں، تو کیا یہ اس کی اجازت ہے؟ یا یہ تو اس کی اجازت تو ہے، اس کی اجازت تو ہے، لیکن بہتر ہے کہ عرف کے اندر اگر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے نام لے کر پکارنا، تو اور اچھی، جیسے کہ آپ سنتی ہیں روایات کے اندر بھی یہ بات آتی کہ ابو الحسن کہہ کر حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ان کو پکارتی تھی. تو بہرحال لیکن کوئی بھی اگر شرعی اور فقہی طور پہ پوچھے تو بہرحال اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، لیکن بہت سے نام نہیں لیتی. جب بھی وہ آج کل جو دوسری طرح کے بھی ہیں، منع کے ابا وغیرہ کہہ کے پکارتی ہیں، تو وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے کہ براہ راست نام نہیں لیا جا رہا. خیر، تو اچھا، کچھ نام ایسے ہیں جنہیں باقاعدہ پیغمبر نے خود کہا کہ حمزہ نام سے زیادہ بھی کوئی اچھا نام ہو سکتا ہے، تو یہاں تک کہا. تو اچھا، کچھ نام ایسے ہیں پیغمبر کے کچھ خاص نام شمار ہوتے ہیں، اگرچہ کوئی یہ تو نام رکھ سکتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے یہ پیغمبر کے کچھ خاص نام، جیسے حاشر یا عاقب. اچھا، کچھ نام ایسے ہیں جو کہ پہلے زمانوں میں رکھے جاتے تھے، جیسے کہ عبد شمس. پیغمبر کے اجداد میں سے نوفل تھے، ان کے بیٹے تھے عبد شمس. اچھا، عبد شمس مانے یعنی سورج کا بندہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو زمانے میں کیونکہ اصنام پرستی ہوتی تھی اور سورج پرستی ہوتی تھی اور چاند پرستی ہوتی تھی، تو عبد کے معنی ہم ہمیشہ عام طور پر اس طور پر بھی سمجھتے ہیں. تو پھر پیغمبر کے اجداد میں نوفل تھے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب دین ابراہیمی پر تھے، تو وہ کیسے نام رکھ سکتے ہیں؟ تو عبد معنی غلام کے طور پر اور یہ عاجزی کے طور پر رکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے ہوگا کہ عام طور پر جو ہے وہ اس کی ہمیشہ اس سے نسبت دی جائے، جیسے عبد الکعبہ بھی آگے چل کر اس کا بھی آئے گا کہ اس طرح کے نام بھی ہوتے تھے. تو اچھا، عبد شمس کا ایک غلام تھا جو ایڈاپٹ کر لیا تھا اس نے، عبد شمس نے، اور اس کا نام تھا امیہ، جس سے پھر بنو امیہ نکلی. تو وہ اصل میں اس کا بیٹا نہیں تھا، وہ ایڈاپٹڈ بچہ تھا، اور بنو ہاشم کے ساتھ وہ پورا وہ تھا کہ دونوں میں خاندانوں میں کس طرح سے دشمنیاں ہوئیں، اور وہ امیہ کی وجہ سے. تو برے ناموں میں ایک نام مثلا اس زمانے میں تھا ابن کوا، ایک منافق کا نام تھا. اور یہ کوے سے مراد وہی کوا جو ہمارے ہاں غراب جسے عربی میں کہا جاتا ہے، ایک منافق نام تھا، اس کا نام ابن کوا، یعنی برے نام. دیکھیں، کوے کے نام پہ اس نے اپنا کوے کا بیٹا، اور اس کے ابن کوا کی بہت ساری روایات کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے. تو اسی طریقے سے عبد الکعبہ یا عبد العزا. عبد العزا ابو لہب کا نام تھا، عبد العزا. اچھا، اس زمانے عزا جو تھے، لات منات اور عزا بت تھے ہاں، تو ان کی طرف اس لحاظ سے جو ہے وہ نسبت دی جاتی تھی. اچھا، لیکن عبد کے جو نام ہے عام طور پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نام صحیح نہیں ہے. مثلا عبد الحسین، لوگ کہتے ہیں یہ اکثر جو ہمارے غیر شیعہ افراد ہیں، بہت سے مفتی صاحبان، وہ تو کہتے ہیں نام رکھنے بھی جائز نہیں ہے. عبد معنی بندہ، مثلا عبد الحسین یعنی حسین کا بندہ، یہ تو شرک کی بو آ رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں. بلکہ عبد الحسین، آیت اللہ عبد الحسین دست غیب، آیت اللہ دست غیب کا نام تھا عبد الحسین. یا ہمارے ایک بہت مشہور جن کے جو مصائب پڑھے جاتے تھے، عبد الزہرا الکعبی، عبد الزہرا نام تھا ان کا، زہرا کا بندہ. بندہ سے مراد یہاں پر غلام کے طور پر اور عاجزی کا معنوں میں، نہ کہ شرک والے کوئی اس کے اندر. یا عبد العلی بھی ہمارے ہاں شمار ہوتا ہے. تو عبد کے معنی یہ دماغ میں رکھیے. اچھا، اسی سے ایک اور چیز بھی آج کل اس پہ بڑا اعتراض ہونے لگا. انٹرنیٹ کی دنیا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، تو بہت سے جعلی ٹائپ کے بھی افراد، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جن کو بات کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہوتی، کہ
جب گھر میں کوئی اہم بات ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں کمرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے. وہ سارے مختلف پیجز کے ایڈمن بنے ہوئے ہیں آج کل. تو بہرحال اس میں یہ کہ جناب اعتراض ہونے لگتا ہے کہ جناب یہ قلب نام جو لگانا, انسان, اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ قلب لگایا ہوا ہے, کتا یعنی جس, تو اس ناموں پہ بھی اعتراض ہوتا ہے, جو کہ ہمارے انڈیا کے مختلف علماء کے بھی نام ہے, قلب صادق, قلب عابد, یا اس طرح سے. تو یہ بھی تھوڑی سی بات بیچ میں آ جائے کہ یہ چیزیں بہت آج کل اور بہت سی تقاریر کے اندر ان ناموں کی مذہب کے, اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے اور آپ اپنے نام کے ساتھ جانوروں کے نام جو ہے وہ لگا رہے ہیں. یا بعض اوقات بہت سے نوحوں کے اندر, خاص طور پر فارسی نوحوں میں سگے رقیہ یا قلب رقیہ جو ہے, یا سگے حسین, اس طرح سے کہا جاتا ہے, قلب حیدر وغیرہ. تو اس پہ علماء یہی کہتے ہیں کہ اصلاً یہ جو ہے لطیف ادبی پیرائے اور خشوع خضوع کی ایک علامت کے طور پہ, خضوع کی ایک علامت اور ایک عاجزی کی علامت کے طور پر کہا جاتا ہے اس کو. قلب نہ کہ اس کتے کے معنوں میں کہا جاتا ہے, بلکہ یہ وفاداری کا ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے, نہ کہ وہ جانور مراد ہوتا ہے. تو دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں, جیسے اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ بہرحال ایک ایسا شمار کیا جاتا ہے ہمارے ہاں, یعنی اس کی اچھی کی نسبت اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اگر کوئی صرف اسی پر کہے تو کہ جانوروں کے نام پہ کیوں, تو خود آپ نہیں دیکھتے کہ امیر المومنین کا بھی ایک لقب اسد اللہ ہے. دیکھا جائے اسد خود چاہے بہادری کے معنوں میں کیوں نہ ہو, لیکن ہے تو ایک جانور. تو یہاں پر جانور نہیں بلکہ یہاں پر بہادری کا ایک استعارے کے طور پر اسد کہا گیا ہے, نہ کہ معاذ اللہ کسی جانور کے نام پر. تو عام طور پر یہ ایک چیز ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتی ہے. تو اسد اللہ الغالب, تو یہ ایک جو قلب اور یا جو اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ بھی اسی کے ایک وفاداری کے استعارے کے طور پر ہے. حتیٰ کہ کچھ علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں, جیسے نصیر الدین طوسی, ابھی ان کے متعلق آگے چل کے آئے گا, انہوں نے اپنے لیے اپنی قبر پر لکھوانے کے لیے ایک آیت کا انتخاب کیا تھا جس کے اندر جو کتے کا تذکرہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ وحید خراسانی کے اشعار ہیں, آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں, ان کے اپنے اشعار کے اندر جو ہے وہ کتے کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور شرح احقاق الحق میں آیت اللہ مرشی نجفی نے باقاعدہ اس کے اندر تو لکھا ہے کہ امیر المومنین کو لقب جو اسد اللہ الغالب ہے یہ شب معراج عطا ہوا تھا, یعنی اللہ کا شیر. صلی اللہ علیہ محمد. اسی طرح سے خواجہ نصیر الدین طوسی, کس قدر عظمت علمی تھی, اور باقاعدہ انہوں نے لیکن اس کے باوجود انہوں نے وصیت کی تھی. دیکھیے پہلے تو ان کا جب انتقال ہوا تھا تو یہ کاظمین میں تھے, اور تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہم نجف لے جا کر دفن کر دیں. تو انہوں نے کہا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جوار امام موسیٰ کاظم میں ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو کہوں کہ نہیں, مجھے نجف لے جایا جائے, مجھے یہیں پر دفن کیا جائے. خواجہ نصیر الدین طوسی کو پھر وہیں دفن کیا گیا. تو انہوں نے کہا تھا میری قبر کے اوپر قرآن کی یہ آیت لکھوائی جائے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے, یہ میرے اس قبر کے کتبے کے اوپر لکھوایا جائے. تو بہرحال ساتویں امام کی قبر کے جوار میں ہی جو ہے ان کو دفن کیا گیا. درود بھیجیے محمد علیہ. تو اس میں بھی وہی کنایا استعمال ہوا ہے کہ سگے در اہل بیت, ان کے اس طور پر کہ یہ میں ان کی قبر کے کنارے اس طریقے سے کوئی ایک نگہبان ہوتا ہے, ایک وفادار کتا بیٹھا ہوتا ہے, اس طرح سے یہ میرے اس پر لکھوایا جائے. اور آیت اللہ وحید خراسانی کے بھی باقاعدہ اشعار اس کے اندر امیر المومنین کی شان میں جو کہیں اس میں اپنی نسبت کتے سے دی. تو بہرحال لوگوں نے اس پہ وہ بھی کیا کافی کہ ان کے اشعار ہیں بھی, یعنی تو آیت اللہ حسینی علی حسینی میلانی نے باقاعدہ اپنے اس کے اندر انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ جو بھی جو الفاظ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ صحت یہ شعر ہے, یہ بالکل صحیح شعر ہے, یہ انہی کا ہی شعر ہے. اور یہ سب جو ہے اس کے اندر کنائے کا ایک پہلو پایا جاتا ہے. دیکھیے کنایا اسے کہتے ہیں کہ جو ایک مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے, کسی اس کو سمجھنے کے لیے کسی قرینے کا محتاج ہوتا ہے.
مثلا آپ کہتے ہیں نا بھائی آپ نے اس کو بہت سر پہ چڑھایا ہوا ہے، تو سر پہ چڑھائے ہوئے کے معنی ہوتا ہے کہ بگاڑا ہوا ہے اپنے اسے. یا کوئی کہتے ہیں بھائی میرے بالوں میں سفیدی تو آ گئی ہے لیکن ابھی تک بزرگی نہیں آئی ہے، ہاں میری عادتیں ویسی کی ویسے ہی. تو یہاں ایک حقیقت بھی ہوتی ہے کہ بالوں میں سفیدی آ گئی ہے اور مجاز بھی شمار ہوتا ہے وہ. خیر یہ ایک الگ چیز ہے. تو کنایا اس کو کہتے ہیں. تو کنائے کے طور پر، ایک وفاداری کے استعارے کے طور پر، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے اشعار نہیں کیے، تو انہوں نے کہا نہیں، انہی کے اشعار ہیں، اور یہ ان کی طرف سے تصدیق بھی ہوئی. اسی طریقے سے شیخ حسین وائلی جو آیت اللہ خوئی کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنے اشعار کے اندر اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے. اور آیت اللہ صافی گل پائگانی نے بھی کہا ہے کہ اظہار عاجزی کے طور پر، تواضع کے طور پر ان کا استعمال بالکل جائز ہے، اور یہ خاص ادبی ذوق کی عکاسی کرتے ہیں اس قسم کے الفاظ. تو بہرحال اسی طریقے سے بہت سی روایات کے اندر بھی آیا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو کتے کے اندر پائی جاتی ہیں، اچھی چیزیں ہیں. تو کچھ روایات بھی اس سلسلے میں ہیں. تو بہرحال یہ ایک چیز مکمل ہوئی. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ اچھے کیا قرآن میں جو ایسے حروف نکالے جاتے ہیں اور پھر اس سے نام رکھا جاتا ہے، ان کی کیا شرعی حیثیت ہے. تو وہ آپ کے سامنے آ گئی کہ شرعی حیثیت تو کوئی نہیں ہے، بلکہ اکثر زیادہ تر جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے غلط طور پر لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. وہ نام اچھے کے بجائے برے نام شمار ہونے لگے. تو کبھی بھی ایسا کچھ ہو تو کسی عالم سے تصدیق کروا لی جائے کہ نام صحیح طور پر رکھا بھی گیا یا نہیں رکھا گیا، ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس سے پہلے یا تو نارون حامیہ نام رکھا جائے گا اچھے اس میں، یا پھر ابتر نام رکھا جائے گا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.